عرصے دراز کی بات ہے، ایک عورت کی 5 بیٹیاں تھیں۔ گھر میں کما کر لانے والا کوئی نہ تھا۔ سخت پریشان تھی کہ گھر کا خرچ کیسے پورا کرے۔ بہت سوچنے کے بعد آخر اس نے فیصلہ کیا کہ امیر المومنین کے پاس جا کر مدد طلب کی جائے۔ امیر المومنین اس عورت کے گھر سے دور دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ عورت نے ہمت کی، طویل سفر طے کیا اور امیر المومنین کے شہر جا پہنچی۔ اس نے امیر المومنین کا مکان تلاش کیا۔ لوگوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا یہ جو سامنے ٹاٹ اور بورے کا پردہ لٹک رہا ہے یہی ان کا گھر ہے۔ دروازے پر روک ٹوک کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ عورت نے دروازے پر دستک دی اور مکان کے اندر چلی گئی۔ اس نے دیکھا کہ مکان میں موجود سامان بھی بے حد معمولی تھا اور ایک خاتون گھر کے کام کاج میں مصروف ہے۔ کہا، السلام علیکم، میں امیر المومنین سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگیں، اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، ابھی تشریف لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو امیر المومنین نے آتے ہی کنویں سے پانی نکال کر صحن کی اڑتی مٹی پر ڈالنا شروع کر دیا۔ عورت اب تھوڑی تھوڑی باتیں خاتون سے کرنے لگی، کہنے لگی، تم غلام سے باتیں کر رہی ہو، تمہیں ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ خاتون نے جواب دیا، یہ غلام نہیں، یہ میرے شوہر ہیں اور یہی امیر المومنین ہے۔ عورت حیران ہوئی کہ یہی امیر المومنین ہے۔ خیر وہ انتظار کرنے لگی کہ امیر المومنین کام سے فارغ ہوں تو وہ اپنی درخواست پیش کرے۔ امیر المومنین مٹی بنانے کے کام سے فارغ ہوئے تو نماز ادا کی، پھر اپنی اہلیہ سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ جواب ملا کہ عراق سے آئی ہے۔ عورت کہنے لگی، میری 5 بے کس اور بے سہارا بیٹیاں ہیں، میں آپ سے ان کے لیے شفقت کی امید لے کر آئی ہوں۔ عورت کا اتنا کہنا تھا کہ امیر المومنین بے کس اور بے سہارا کے الفاظ دہراتے ہوئے رونے لگے۔ پھر کاغذ قلم لیا اور عراق کے والی کے نام خط لکھنا شروع کر دیا۔ عورت سے کہا، بڑی بیٹی کا نام بتاؤ۔ عورت نے نام بتایا۔ امیر المومنین نے بڑی بیٹی کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ عورت نے کہا، الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر دوسری، تیسری اور چوتھی بیٹی کا نام دریافت کرتے گئے اور نام بتانے پر ان کا وظیفہ مقرر کرتے گئے۔ ہر وظیفے پر عورت الحمدللہ کہتی جاتی۔ چوتھے وظیفے پر عورت نے خوش ہو کر امیر المومنین کی تعریف کی اور ان کے لیے دعائیں شروع کر دی۔ امیر المومنین نے ہاتھ روک لیا اور فرمایا، جب تک تم اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں جو حمد کا حقدار ہے تو ہم وظیفہ مقرر کرتے رہے، لیکن جب تم نے میری تعریف شروع کر دی تو اس کے بعد کا وظیفہ گویا میں اپنی تعریف سے خوش ہو کر لکھوں گا۔ اس لیے اپنی چاروں لڑکیوں سے کہنا کہ اپنے وظیفوں سے 5ویں لڑکی کو بھی دے دیا کریں۔ عورت عراق گئی تو عراق کے والی نے خط دیکھ کر چاروں بیٹیوں کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنی سادہ زندگی گزارنے والے مسلمانوں کے یہ امیر کون تھے؟ آئیے جانتے ہیں کہ یہ خلیفہ عادل امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ 61 ہجری میں مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے۔ معزز ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی ولادت کی بشارت خواب کے ذریعے دے دی گئی، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے ایک دن کوئی خواب دیکھا اور بیدار ہونے کے بعد فرمایا، میری اولاد میں سے ایک شخص جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرماتے تھے، کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے والد محترم یعنی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے کون ہوگا جس کے چہرے پر نشان ہوگا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہوتے رہے اور فاروقی خاندان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کی تعبیر دیکھنے کا منتظر رہا، یہاں تک کہ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی ولادت ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا رنگ سفید، چہرہ پتلا، آنکھیں گہری اور چہرے پر خوبصورت داڑھی۔ بچپن میں دراز گوشت سے گرنے کے باعث پیشانی پر زخم آیا جس کا نشان باقی تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت سیدنا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سرزمین عرب کے معزز ترین خاندان قریش کی شاخ بنو امیہ کی ممتاز شخصیت تھے۔ 20 برس سے زیادہ مصر کے گورنر رہے اور بہت سے یادگار کام کیے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی والدہ محترمہ حضرت ام عاصم رحمۃ اللہ علیہ عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی
اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خوش قسمتی تھی کہ مشہور صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے بچپن میں آپ کی تربیت اور پرورش فرمائی، اور ایک بہت بڑے عالم حضرت صالح بن کسیان کو آپ کا تعلیق مقرر کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عربی زبان اور شعر و شاعری کی تعلیم بھی حاصل کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد کے انتقال کے بعد آپ کے چچا عبد الملک بن مروان نے اپنی بیٹی فاطمہ سے آپ کی شادی کر دی۔ ولید بن عبد الملک خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ المنورہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ولید بن عبد الملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنے۔ جب سلیمان بن عبد الملک 99 ہجری میں بیمار پڑے تو انہوں نے وصیت کی کہ ان کے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا جائے، چنانچہ ان کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے ان اموال اور جائیدادوں کی طرف توجہ کی جن کے بارے میں شکایات تھیں۔ خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا حال یہ تھا کہ آپ بہت قیمتی لباس پہنا کرتے، تھوڑی سی دیر میں اس لباس کو اتار کر دوسرا قیمتی لباس پہن لیتے، لیکن خلیفہ بنتے ہی آپ نے گھر کا ایک ایک نگینہ بیت المال میں جمع کروا دیا۔ سرکاری سواری پیش کی گئی تو فرمایا، میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ معزز ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت صرف 2 سال 5 ماہ تک جاری رہا، لیکن اس مختصر مدت میں آپ نے نہایت اہم فیصلے کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بننے کے بعد بیت المال کی حفاظت کا نہایت سخت انتظام کیا، دفتری اخراجات کم کر دیے۔ ایک سرکاری اہلکار نے درخواست کی کہ کاغذ قلم دوات کے لیے رقم بڑھا دی جائے۔ آپ نے جواب میں لکھا، قلم باریک کر لو اور سطریں قریب قریب لکھا کرو، میں مسلمانوں کے خزانے سے کوئی ایسی رقم خرچ کروانا نہیں چاہتا جن سے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ مملکت میں جتنے معذور اور مجبور افراد تھے، حضرت عمر نے ان کی فہرست تیار کروائی اور ان سب کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ آپ نے ناجائز آمدنیوں اور ظلم کی روک تھام کی۔ مال دیانت کے ساتھ تقسیم ہونے لگا تو صرف 1 سال بعد یہ صورتحال تھی کہ لوگ صدقے کے لیے آتے تھے اور صدقہ لینے والے نہ ملتے تھے۔ آپ کے دور حکومت میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا گیا، ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی حکومت کے سپرد تھی۔ آپ نے مہمان خانے اور مسافر خانے بنوائے، ان میں مسافروں کی 1 دن اور بیمار مسافروں کی 2 دن میزبانی کا حکم دیا۔ آپ کے دور میں علم کو عام کرنے پر خاص توجہ دی گئی، علماء کرام کے لیے بیت المال سے بھاری وظیفے مقرر کیے گئے۔ آپ نے مختلف ملکوں میں دین کا علم پھیلانے کے لیے علماء بھیجے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بڑا علمی کارنامہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ہے۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ حدیثوں کے حافظ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نے مدینہ کے والی، مدینہ المنورہ کے والی قاضی ابو بکر بن حزام اور دیگر صوبوں کے والیوں کو ہدایت کی کہ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاش کر کے ان کے بارے میں تحقیق کر لی جائے اور مستند احادیث کو لکھا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسلام کی دعوت کو دنیا میں پھیلانے پر خصوصی توجہ دی۔ آپ کے دور حکومت میں راجہ داہر کا لڑکا جے سنگھ بھی اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نہایت متقی پرہیزگار انسان تھے۔ آپ سرکاری خزانے سے کوئی رقم اپنی ذات پر خرچ نہ کرتے تھے، نہ کوئی سرکاری شے اپنے استعمال میں لاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رجب 101 ہجری میں بیمار پڑ گئے۔ اسی سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کو زہر دے دیا گیا اور آپ کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو حلب کے قریب سمعانہ میں سپرد خاک کیا گیا۔